بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5، تنوین سبق دوسرا حصہ۔ یاد رکھے میں نے کہا تھا کہ نورانی قاعدہ کے کل 5 حصے ہیں، تو آج بھی ہم دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ تنوین کے بارے میں ہے، تختی نمبر 5 تنوین کے بارے میں ہے، اور یہ تختی بھی سبق ہے۔ نون کی عام طور پر 3 حالتیں ہیں: نون مشدد، نون ساکن، نون تنوین۔ پھر نون ساکن اور نون تنوین کے درمیان پڑھنے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں، البتہ لکھنے کے اعتبار سے نون ساکن اور نون تنوین کے درمیان 3 فرق ہیں۔ نمبر 1، نون ساکن مکتوبی ہوتا ہے جبکہ نون تنوین مکتوبی نہیں ہوتا ہے۔ نون ساکن مکتوبی ہوتا ہے جبکہ نون تنوین مکتوبی نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 2، نون ساکن وصلاً اور وقفاً دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین حرفاً وصلاً پڑھا جاتا ہے، وقفاً نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ نون ساکن وصلاً اور وقفاً دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ نون تنوین وصلاً تو پڑھا جاتا ہے البتہ وقفاً نہیں پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 3، نون ساکن درمیان اور آخر دونوں جگہ آ سکتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف آخر میں ہی آ سکتا ہے۔ یہ تیسرا فرق ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے، نون ساکن درمیان اور آخر میں دونوں جگہ آ سکتا ہے، جبکہ نون تنوین صرف آخر میں ہی آ سکتا ہے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں تختی نمبر 5 تنوین والی تختی، اور یہ تختی بھی سبق ہے، اور یہ تختی بھی دوسرے حصے میں شامل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اس میں غنہ کرنا ہے۔ بچوں کو صرف یہ کہنا ہے کہ اس میں غنہ کرنا ہے۔ حالانکہ اس میں ہوتا، اصل میں اگر دیکھا جائے تو اس تختی میں اخفا ہوتا ہے، لیکن بچوں کے آسانی کے لیے ہم غنہ پڑھیں گے، اور بچوں سے بھی کہنا کہ غنہ کرنا ہے۔ بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن، بن بن بن۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثن، ثا دو پیش ثن، ثن ثن ثن۔ ذال دو زبر ذن، ذال دو زیر ذن، ذال دو پیش ذن، ذن ذن ذن۔ ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ضن، ضن ضن ضن۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن زن زن۔ یاد رکھے تنوین پر انہوں نے کیوں زبر لگایا ہے۔ تنوین پر یعنی 2 زبر کے بعد انہوں نے الف کیوں لگایا ہے؟ یہ اس وجہ سے لگایا ہے کہ وقف کی رعایت انہوں نے کی ہے۔ وقف کی رعایت کرتے ہوئے انہوں نے یعنی 2 زبر کے بعد الف لکھا ہے۔ وقف کی رعایت، وقف کی حالت میں 2 زبر عام طور پر
الف سے بدل دیتے ہیں، اس وجہ سے دو زبر کے بعد انہوں نے الف لگایا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔